نظیر صورتحال ایسی ہے کہ کوئی آتش فشاں جیسے پھٹنے کے قریب ہے۔ وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکن ملٹری ہے وہ ڈے بائی ڈے ان کے کوسٹل لائن کے قریب آ رہی ہے، اور آج امریکہ نے جنگی مشقیں بھی وہاں پر شروع کر دی ہیں وینزویلا کے آس پاس، اور اس کے ساتھ انہوں نے کولمبیا کو بھی سیم چارجز کے اندر شامل کر لیا ہے۔ جو چارجز انہوں نے لگائے ہیں، جو الزامات وینزویلا کے خلاف ہیں، اور انہی الزامات کی بنیاد پر وینزویلا کے خلاف گراؤنڈ انویژن ہونے کا خطرہ ہے، تو یہی چارجز جو ہیں انہوں نے کولمبیا اور کولمبیا کے صدر کے اوپر جب لگا دیے ہیں۔ تازہ ترین جو اس وقت ایسکلیشن ہوئی ہے، کولمبیا کے صدر کے اوپر سینکشنز اناؤنس کر دی گئی ہیں، اور مڈورو جیسا الزام بھی کہ ڈرگز اور یہ سارا ان کے اوپر لگایا گیا ہے، اور اسی طرح کی دھمکی ان کو بھی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے ڈرگز کو نہ روکا تو پھر ان کو جو ہے وہ امریکہ بائی فورس ریموو کر دے گا۔ وہاں پر بھی رجیم چینج کی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو ایسے تناظر کے اندر ریجنل جو کنٹریز ہیں وہ کافی زیادہ اس فیئر کے اندر بھی ہے، اور اس جذبے کے اندر بھی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے۔ ظاہر ہے سرنڈر تو کیا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال ان کے ملکوں کی جو تقدیر ہے وہ داؤ کے اوپر جو ہے وہ لگی ہے، اور اب ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی پاورفل یہ کنٹریز نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور کچھ ملک جو ہے وہ یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ان کے ملکوں میں ان کی بیسز کے اوپر جو امریکن پرسنل اور CIA کے لوگ موجود ہیں ان کو وہاں سے جب وہ ریموو کر دیا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی اسکلیشن ہوگی۔ اس پر بھی کنسیڈریشن جب وہ ہو رہی ہے۔ دوسری بڑی جنگ یہاں یورپ میں جاری ہے، اور ساتھ ہی اب چائنا اس جنگ میں کہیں نہ کہیں انوالو اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو منرلز کی جنگ ہے وہ سب سے بڑی جنگ اس وقت بن چکی ہے، اور چائنا اس وقت پورے ویسٹ کو نچا رہا ہے اور جرمنی کو نچا رہا ہے۔ اب نظیر صورتحال یہ ہے کہ جرمنی کی جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی آٹو موبائل انڈسٹری ہے، وہ صرف ایک چھوٹے سے منرل اس کے اوپر آ کر وہ کھڑی، جیسے بادشاہ کی جان طوطے میں ہے، تو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز اور بڑے بڑے برانڈز جو صدیوں سے جب وہ آپ کہہ لیں کہ حکمرانی کر رہے ہیں، وہ صرف ایک منرل کے مار ہے۔ اس وقت ایک اہم ترین منرل ہے، چائنا نے جرمنی کے لیے وہ ریسٹرکٹ کر دیا ہے، اور جرمن کمپنیز نے یہ وارن کیا ہے کہ اگر جرمنی اس میں کامیاب نہ ہوا، یہ منرل لینے کے اندر کامیاب نہ ہوا، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری کوئی پروڈکشن میں کوئی ڈیمیج ہوگا یا کچھ ہم متاثر ہوں گے، بلکہ سب بند ہو جائے گا، فیکٹریز بند ہو جائیں گی۔ اس طرح کی چیز آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، یعنی ایک منرل پوری کی پوری واکس ویگن کی انڈسٹری کو بند کر سکتا ہے۔ یہ تو اب سے پہلے ایکویشن تھی نہیں، یہ نہیں کہ پروڈکشن ڈیمیج ہوگی، کچھ اثر پڑے گا، نہیں، وہ پوری کی پوری فیکٹری بند ہو جائے گی، کیونکہ اس چھوٹے سے منرل کے بغیر وہ پروڈکٹ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب جرمن فارن منسٹر انہوں نے چائنا جانا تھا، اور وہ دورہ کینسل ہو گیا، کیونکہ چائنا میں کوئی جرمنی جو انجن ہے یورپ کا، جرمنی کے فارن منسٹر سے چائنا میں کوئی ملنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال آ گئی ہے۔ اب سوچئے یہ وہی چائنا ہے، اور پچھلی سینچری میں چائنا کے ساتھ یہی یورپینز جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، اور آج وہی چائنا اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ایمرج ہوا ہے کہ وہ کیسے ان کو نچا رہا ہے، گھما رہا ہے، اور جرمن فارن منسٹر اس سے ملنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے چائنا میں، تو وہ دورہ کینسل ہو گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بھی منرل لے کر آؤ، اور وہ بات چیت ہوگی تو منرل آئے گا، اور وہ ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کریں چائنا کی اپروچ چیک کریں، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس طرح سے ٹکر جب دے سکے۔ اور اب امریکہ کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے، اور چائنا ناظرین یہ چاہتا ہے کہ تمام جو ٹیرف ہیں وہ چائنا کے اوپر ختم کیے جائیں، اور جو ان کی پرنسپل ڈیمانڈز ہیں وہ مانی جائیں، تب وہ منرلز کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں وہ امریکہ کے لیے ختم کریں گے۔ اب ٹرمپ اور چائنا کے صدر کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس کے 48 گھنٹوں بعد ٹیرف لگ جائیں گے۔ تو اگر ٹرمپ چائنا کی بات مان لیتے ہیں تو تجارتی جنگ میں ایک بہت بڑی شکست ہوگی، اور اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے، کیونکہ دنیا میں یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ چائنا ایک بڑی طاقت کے ساتھ ایمرج کر گیا ہے کہ وہ امریکہ کو بھی اپنی ڈیمانڈز پر منوا سکتا ہے۔ یہ بات دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گی، اور اگر ٹرمپ چائنا کی ڈیمانڈز کو نہیں مانتا تو پھر منرلز جب ریسٹرکٹ ہو جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ تو جو ٹرمپ صاحب نے محاذ کھولا ہے اس میں اب وہ خود ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ غزہ میں
सूरत-हाल नाज़रीन इस वक्त यह है कि एक एंटिटी जिसने अपनी एक्सट्रीम ब्रूटल फोर्स जो है वो इस्तेमाल की है, उस सब के बावजूद उसको शिकस्त हो चुकी है, वो स्ट्रेटेजिकली आइसोलेटेड हो चुका है, उसके तमाम वॉर ऑब्जेक्टिव जो वो फेल हो गए हैं, लेकिन उसका जो माइंडसेट है वो नहीं बदला है, उसके जो इरादे हैं, घिनौने मंसूबे हैं वो नहीं बदले हैं, बल्कि नई साजिशें, नए तरीके और नई प्लानिंग जो है उस वक्त जारी है। इसलिए यहां पर एक आप कह लें कि अदम एतमादी और खौफ, ये सारा वही अपनी जगह पर बरकरार है कि ये सूरत हाल किसी भी तरफ जो है उस वक्त जा सकती है। तो ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी तक आप कह लें कि सूरत हाल मुकम्मल सेटल डाउन नहीं हुई है, क्योंकि ये मामला जो है वो किसी भी तरफ जब जा सकता है। और फिर इजराइल जिस तरह से मुसलसल ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, जो लेबनान में वो एस्केलेशन कर रहे हैं, वेस्ट बैंक के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस और साइलेंट वॉर जो है वो जारी है। तो यहां पर जनाब अली सूरत हाल ऐसी है कि जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, और इजराइल ने जो है वो मुसलसल एड ब्लॉक कर रखी है। 1.5 मिलियन इन गाजा नीड इमरजेंसी असिस्टेंस एज इजराइल ब्लॉक्स क्रॉसिंग्स। ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड के माथे के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है कि अब भी वो एड खुलवाने में नाकाम है। ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड के माथे के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है, ये इंसानियत के माथे के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है। और ये एंटिटी जिसके साथ अरब्स बैठे हुए हैं या मिडिल ईस्ट के मालिक बैठे हुए हैं कि इनसे साइंस और टेक्नोलॉजी उनको हासिल होगी, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके यहां खुशहाली आएगी, इनके यहां अमन आएगा। तो ऐसे अमन आएगा और ऐसे खुशहाली आएगी और ऐसे वो साइंस और टेक्नोलॉजी देंगे जो इस बात से डरते हैं कि फलस्तीनियों को 2 घूंट पानी मिल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो इनको साइंस और टेक्नोलॉजी देंगे। तो ये रीजन की ये जो अप्रोच है, इसका खमियाजा फलस्तीनियों ने भुगता है जब उन्होंने इजराइल को रीजन ने फ्री हैंड दिया है और उसके साथ अनकंडीशनल पीस एग्रीमेंट्स किए हैं, और इजराइल से ये तवक्को रखी है कि उसके साथ नॉर्मलाइजेशन करके यहां पर कोई प्रॉस्पेरिटी आएगी इनके यहां। तो इस चीज का खमियाजा फलस्तीनियों ने भुगता है, क्योंकि इजराइल ने वहां पर फिर जो किया है आपके सामने। तो 1.5 मिलियन जो है उनको इमरजेंसी असिस्टेंस की इस वक्त जरूरत है, तो एड वो नहीं खोल रहे हैं। एक ऐसी एंटिटी जिसके पास दुनिया के सबसे एडवांस वेपन्स हैं, लेकिन अब उसका सारा दारो मदार जो है वो फलस्तीनियों के लिए एड बंद करने पर आ गया है। अब उसकी सारी जंग इस बात पर खड़ी है कि फलस्तीनियों के लिए 2 निवाले रोटी के अंदर हमने नहीं जाने देने। ये दुनिया की सोफिस्टिकेटेड आर्मी है और इस तरह से लड़ रही है। अब ये देखिए, पैलेस्टीनियन डिग थ्रू रबल टू फाइंड व्हाट्स लेफ्ट ऑफ होम्स एंड लव्ड वंस। वो मलबे तले से अपने प्यारों की लाशें जब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यूनरवा साउंड्स अलार्म ओवर कमिंग विंटर सीजन फॉर पैलेस्टीनियन गाजा। अब ये बड़ी डेंजरस सूरत हाल है, विंटर आ रहा है, लेकिन विंटर के लिए जो तैयारियां हैं वो उस तरह से नहीं की गई हैं। और जाहिर है कि वो अंदर बाहर 6000 ट्रक्स जो है वो खड़े हुए हैं, 6000 ट्रक्स। इस वक्त दुनिया में ऑल ओवर द प्लैनेट कोई ऐसी जगह नहीं है, जंगें बहुत सारी जगहों पर, यूक्रेन में सबसे बड़ी जंग जारी है, अफ्रीका में जंगें जारी है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये वाली सूरत हालों के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं। बाहर हजारों ट्रक्स की लाइंस लगी हैं और किसी में ये जुर्रत नहीं है कि वो ट्रक्स अंदर जाओ भेज सके। तो मिडिल ईस्ट ने भी अपनी जो आप कह लें कि बहुत बड़ा यहां पर उन्होंने उनका जो जवाल है और उनकी पसपाई और सुबकी है वो भी बहरल खुलकर जब सामने आई है। हजारों ट्रक्स बाहर खड़े। तो विंटर आ रहा है, फलस्तीनियों को एड की जरूरत है, टेंट्स की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है। और मार्को रूबियो ने अनाउंस किया है कि यूनरवा जो है वो हिस्सा नहीं होगा। अब ये इजराइल की, आपको पता है कि जेनोसाइड के शुरू से उन्होंने यूनरवा को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो मार्को रूबियो इजराइल में आकर नेतन्याहू से मिलने के बाद ये डिमांड रख रहे हैं। हालांकि अभी जो आईसीजे की रूलिंग आई है नाज़रीन, उसमें ये बात उन्होंने कही है कि यूनरवा के खिलाफ जो इजरायली एक्यूजेशंस थे वो साबित नहीं हो सके। उसके बावजूद रूबियो ये बात कर रहा है। तो यूनरवा को डिस्ट्रॉय करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि एक तो यूनरवा वो वाहिद इदारा है जिसके पास तमाम फलस्तीनियों का रिकॉर्ड है, जो जॉर्डन में है, जो मिस्र में है, जो लेबनान में है, जो फलस्तीनी डिस्प्लेस हुए थे, जो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, उनका सारा रिकॉर्ड है। तो उनके पास राइट ऑफ रिटर्न है। तो यूनरवा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो कभी वापस अपनी इस लैंड पर नहीं आ सकेंगे। दूसरा, यूनरवा वो इदारा है जो इफेक्टिवली
فلسطینیوں کو ایڈ ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے, ان کی ایجوکیشن, ان کے ریلیف کے لیے کام کر سکتا ہے. تو اس لیے یونروا کو ڈسٹرائے کرنا ان کا مقصد ہے. تو مارکو روبیو کی یہ ڈیمانڈ ایک بار پھر اسی خوف کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اب آپ دیکھیں پھر انہوں نے ایک ایسی چیز درمیان میں ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے واضح نظر آتا ہے کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. پھر نیو یارک ٹائم نے ایک بڑی اہم خبر دی ہے. نیو یارک ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے ڈرون فلائٹ شروع کر دی ہے غزہ کے اندر. کس لیے؟ سیز فائر کو مانیٹر کرنے کے لیے. یو ایس آرمی ہیز بگن آپریٹنگ ڈرونز اوور غزہ ٹو انشور کمپلائنس ود دا ایگریمنٹ. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے ان 2 سالوں میں ان کے پہلے بھی ڈرونز اور یہ سارا فلائٹس ان کی ہوتی رہی ہیں. مسلسل یہ انٹیلیجنس فراہم کرتے رہے ہیں. برطانیہ اور امریکہ ان کے ڈرونز غزہ کے اوپر فلائی کرتے رہے ہیں. تو اب بھی یہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اب یہ آفیشلی کر رہے ہیں. اس وقت یہ خفیہ طور پر کر رہے تھے. یعنی اب وہ آفیشلی غزہ میں انوالو ہو گئے ہیں, ایک لیگل طریقے سے انوالو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, سو کال لیگل طریقے سے. تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر ڈینجرس ہے. یعنی اس کو ایک انداز تو یہ ہے کہ بھئی اچھا ہے, سیز فائر کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن کیا مانیٹر کر رہے ہیں؟ مطلب اگر وہ اسرائیل کو 2 ٹوک انداز میں روک دیں تو رک جائے گا اسرائیل. تو مانیٹر کیا کرنا ہے؟ تو اس کا مطلب امریکہ ڈائریکٹلی غزہ میں انوالو ہو چکا ہے. تو کل کو کبھی بھی امریکہ کا موڈ بدلے تو وہ اس صورتحال کو کسی بھی انداز میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. کل کو وہ کسی بھی وقت کچھ بھی بیانیہ جب وہ بنا سکتا ہے جب اس کا موڈ بدلے گا, جب اسرائیلی لابی دوبارہ انفلوئنس کر جائے گی. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے, اور ساتھ ایک مسلسل ایک ٹرکی صورتحال جو وہ برقرار ہے کہ جس میں کوئی سالڈ لانگ لاسٹنگ پیس جو ہے, سولوشن جو ہے وہ ابھی تک اس پر دنیا طے نہیں کر سکی. اس پر کیا طے کرنا ہے؟ ہزاروں ٹرکس ابھی تک وہ غزہ میں داخل نہیں کروا سکے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کو ایگزیجریٹ تو بہت کیا جا رہا ہے آن دا نیم آف پیس, بٹ یہ صرف اور صرف ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے. تو حل یہی ہے کہ ریجن جو ہے وہ اپنی ملٹریز کو تیار کرے اور اسرائیل کے خلاف جو بیلنس آف پاور ہے اس کو چیلنج کرے, تبھی یہ مسئلہ جو وہ حل ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے ویسٹ بینک میں ایک تو اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ مسلسل فلسطینیوں کے اوپر خوفناک حملے کر رہے ہیں, ان کی زمینوں کو جلا رہے ہیں, ان کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, ان کے اوپر جان لیوا جو حملے کر رہے ہیں. تو ریزسٹنس نے پھر جوابی اٹیکس کیے ہیں. رینیوڈ کلیشز بٹوین پیلسٹینینز اینڈ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ان دا ویسٹ بینک. تو وہاں پر ایک جنگ جاری ہے. دنیا میں اس وقت جو ملک ہیں وہ ملٹرائزیشن کر رہے ہیں, اور کبھی وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ بلسٹک میزائل فائر ہو گیا ہے, کبھی وہاں سے آ رہی ہے کہ انٹر کانٹیننٹل میزائل جب فائر ہو گیا ہے, کبھی نارتھ کوریا فائر کر رہا ہے, کبھی. تو ابھی ٹرکی نے بلسٹک میزائلز کا نیا کامیاب تجربہ کیا ہے. ٹرکی ٹیسٹ نیو بلسٹک میزائل اینڈ اٹس ا بیسٹ. اچھا, انہوں نے جو ویڈیو جاری کی ہے وہ ایک پوری سینیمیٹک ویڈیو ہے, یعنی جیسے کوئی فلم کا کلپ انہوں نے جیسے جاری کیا بڑے زبردست انداز کے اندر. تو ٹرکی جو ہے وہ مسلسل ایڈوانس کر رہا ہے اور اسرائیل کو اس بات کا خوف ہے. اور ٹرکی کا یہ ایڈوانسمنٹ جو ہے یہی وہ چیز ہے کہ یورپینز ٹرکی کی طرف متوجہ ہیں اور ٹرکی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, اور اسرائیل کی روایتی پالیسی کو ان کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے چونکہ ٹرکی کی اب ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ٹرکی ایک بڑی پاور کے طور پر ایمرج کر رہا ہے. آج انہوں نے بلسٹک میزائل کا نیا تجربہ کیا ہے. رشیا, چائنا اور ایران انہوں نے ایک جوائنٹ لیٹر IAEA کو بھیجا ہے, اور اس کی اہمیت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2231 جو ریزولوشن تھی وہ ایکسپائر ہو گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیوکلیر ناظرین ڈیل ہوئی تھی تو اسی کے تحت اب سینکشنز ایران پر دوبارہ لگی ہیں. تو انہوں نے لیٹر بھیجا ہے کہ وہ تو ڈیل ایکسپائر ہو گئی ہے, تو اس ڈیل کے تحت اب سینکشنز کیسے لگ سکتی ہیں؟ تو ظاہر ہے ویسٹرن جو اقدامات ہیں وہ پہلے بھی انلیگل ہیں. تو رشیا, چائنا اور ایران اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم پر یہ اسٹیبلش کر دیں کہ یہ انلیگل ہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ رشیا اور چائنا نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ان سینکشنز کو نہیں مانتے اور ایران کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں اور جو ٹریڈ ہے اس کو جاری رکھیں گے. یورپی یونین اور ڈیپ اسٹیٹ کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے, اور وہ اس انداز میں لگا ہے کہ بیلجیم پیچھے ہٹ گیا ہے. بیلجیم نے کہا ہے کہ ہم رشین ایسٹس کو استعمال نہیں کریں گے, اور بیلجیم وہ ہے جہاں پر برسلز ہے, یعنی یورپی یونین کا دارالحکومت, بڑا ملک ہے بیلجیم.
تو بیلجیم کے پیچھے ہٹ جانے سے فی الحال وہ پلان پیچھے چلا گیا. یورپی یونین ہٹس پاز آن پلان ٹو ریڈ رشین ایسٹس فار یوکرین. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشیا کا پیسہ استعمال کرنا یہ واقعی عالمی جنگ کو دعوت دینے والی بات ہوگی. 3 سال ہو گئے ہیں وہ اس پر بحث کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں بس اب یہ فیصلہ ہونے کے قریب ہے, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ وہ ایک فیصلہ بہت بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فائنینشل سسٹم میں اس تابوت کا آخری کیل ٹھونکیں گے جس دن وہ یہ پیسہ استعمال کریں گے. کیونکہ ویسے جتنا کچھ انہوں نے کر دیا ہے نا, دنیا کو پہلے بھی اب اندازہ ہو گیا کہ وہاں پر اپنا پیسہ نہیں رکھنا, اور جب یہ استعمال کر لیں گے تو رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی. تو یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے. اب برطانیہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, بہت سارے ملک, جرمنی سپورٹ کر رہا ہے, لیکن بیلجیم جب پیچھے ہٹ گیا تو اس سے یہ جو سارا پلان تھا کہ وہ $140 بلین استعمال کرنے جا رہے تھے ابتدائی طور پر $300 بلین میں سے, وہ اب پلان جو پوز ہو گیا. تو یہ ایک بڑا جھٹکا ان کو لگا ہے. اور ادھر زیلنسکی کہہ رہا ہے پیسے دو پیسے دو. اور ابھی آپ دیکھیے, جرمنی از ایکسپیکٹنگ اے پرفیکٹ سٹارم. ایک طوفان آ رہا ہے جرمنی کی طرف. نیکسپیریا یہ ایک منرل ہے. یہ جناب جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے اس کے لیے یہ ختم ہو چکا ہے, ختم ہو رہا ہے آلموسٹ. تو آٹو موبائل انڈسٹری نے یہ کہا ہے کہ اگر بیجنگ نے اس کی بلاکنگ نہ کھولی اور سیمی کنڈکٹر کی یہ شپمنٹ نہ بھیجی تو جناب علی انڈسٹری جو وہ شٹ ڈاؤن ہونے جا رہی ہے. یہ آج یعنی کہ صورتحال ہے. جرمنی جیسا ملک جو وہ اب چائنا کے ایک منرل کا محتاج ہو گیا, ایک منرل کا محتاج ہو گیا. یہ دنیا ایک بالکل الگ وار فیئر میں جا رہی ہے. مطلب آئل تھا ٹھیک ہے, لیکن آئل ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی انڈسٹری وہ ایک منرل کی محتاج ہو گئی ہے. تو اب اس وقت جرمنی اور چائنا میں شدید کشیدگی جو جاری ہے. حالانکہ 2025 میں چائنا اور جرمنی بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بن چکے ہیں. چونکہ امریکہ کے ساتھ ٹیرف والا معاملہ چلا ہے تو چائنا سب سے زیادہ ایکسپورٹس جرمنی میں کر رہا ہے. دونوں سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر بن چکے ہیں. لیکن کس کی مانی جا رہی ہے, کون کنٹرول کر رہا ہے, کون ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ چائنا. یہ یورپینز ہیں جنہوں نے چائنا پر حملہ کیا اور چائنا کی سیولائزیشن کو تباہ کیا, بہت نقصان پہنچایا, اور اسے سینچری آف ہیوملیشن چائنیز اپنے لیے کہتے ہیں. بہت بہت یہ خوفناک ہسٹری ہے. تو آج چائنا رائز کر کے اس طرح سے آیا ہے کہ وہ یورپینز کو گھما رہا ہے. طاقت ان کے پاس ہے, اکانومی ان کے پاس ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. یہ عجب کنٹرول ہے جو قدرت نے ان کو عطا کر دیا ہے. اچھا, اب وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ نے ملٹری ڈیلز شروع کر دی ہیں وینزویلا کے قریب. یہ ڈینجرس بات ہے. وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو ملٹری پریزنس ہے وہ ہمیں اپروچ کر رہی ہے ڈے بائی ڈے, ہر روز وہ مزید ہمارے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں, وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں. اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے کولمبیا کے پریزیڈنٹ, جو فلسطین کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, کولمبیا کے پریزیڈنٹ کے اوپر سینکشنز اناؤنس کر دی. اچھا, نتنیاہو پر نہیں لگائیں. نتنیاہو جس وار کرمنل نہیں, نتنیاہو پر نہیں, کولمبیا کے پریزیڈنٹ پر لگا دی. تو وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ یہ آخری وارننگ ٹائپ دے رہا ہے پریزیڈنٹ آف کولمبیا کو کہ وہ ڈرگز کی پروڈکشن فوری بند کریں. ویسے امریکہ کے بڑے بڑے بھونڈے الزامات لگے ہیں, لیکن اس سے بھونڈا الزام شاید ہی امریکنز نے کسی پر لگایا. تو کولمبیا کے صدر جب وہ ڈرگز کی پروڈکشن فوری بند کریں, یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹس ول سٹاپ اٹ itself and it will not be in a nice way. یعنی انہوں نے وہی دھمکی جو مڈورو کو لگا رکھی ہے کولمبیا کے پریزیڈنٹ کو لگا دی ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ صاف کریں گے, اور یہ نائس وے میں نہیں کریں گے, یہ بہت برا ہوگا کولمبیا کے ساتھ. تو یہ یہاں پر بھی کولمبیا میں رجیم چینج کی انہوں نے دھمکی لگا دی ہے. بہت بڑی اسکلیشن ہے. اور کولمبیا آگے سے کیا سوچ رہا ہے؟ کولمبیا کے صدر سوچ رہے ہیں کہ کولمبیا میں کچھ امریکن پرسنلز موجود ہیں اور سی آئی اے کے لوگ موجود ہیں, تو ان کو وہ نکالنے کی سوچ رہے ہیں. کولمبین پریزیڈنٹ از ایویلویٹنگ دا ریموول آف US ملٹری اینڈ انٹیلیجنس پرسنل فرام کولمبین بیسز. یہاں پر امریکن بیسز نہیں ہے, کولمبیا کی بیسز پر ہی جو امریکن ملٹری پرسنل اور سی آئی اے کے لوگ جو موجود ہیں. یہ ایک اور بڑی اسکلیشن ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کولمبیا پر پچھلی سینچری میں حملہ ہو چکا ہے اور اس ملک کو باقاعدہ توڑ دیا گیا تھا, اور اس میں سے ایک اور ملک جب وہ پیناما نکالا گیا, اور پیناما کینال والا مسئلہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. یہ وینزویلا بھی اس کی زد میں سب سے پہلے ہے, پھر کولمبیا ہے,
پھر پیناما نے اس کی زد میں آنا ہے، پھر کیوبا نے آنا ہے، پھر میکسیکو نے آنا ہے، ایک ایک ملک جو ہے اس کی زد میں آئے گا. اس لیے کنٹریز جو ہے اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ایک ملک پر جو حملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس کی زد میں آئیں گے. تو کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے ایکیوز کیا ہے کہ یو ایس ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پیگسس کے حوالے سے جو سافٹ ویئر ہے اس حوالے سے یہ نئی ریولیشن ہوئی ہے کہ امریکہ ان کو پراپر ٹارگٹ کر رہا ہے. اور مڈورو نے جو کولمبیا کے اوپر الزامات لگائے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کولمبیا اور وینزویلا ساتھ ساتھ ہیں، تو یعنی وہ ایک دوسرے کے ہینڈ ان ہینڈ جوائن کر رہے ہیں. اب ذرا ایک ہیڈ لائن دیکھیے، یہ امپائر جو ہے یہ ایک پینک میں ہے. 2020 میں آپ کو بتایا امریکہ نے کتنی منی پرنٹ کی ہے، یہ آج رپورٹ آئی ہے، $6 ٹریلین. صرف ایک سال 2020 صرف ایک سال کے اندر امریکہ نے $6 ٹریلین پرنٹ کیے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس یہ فیسلٹی ہو کہ وہ بس پیسہ پرنٹ کرتا چلا جائے، اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کے متبادل ویلیو بھی کچھ نہیں رکھنی ہے کہ بھئی اتنا ہم پرنٹ کر رہے ہیں تو متبادل میں اتنا گولڈ ہے یا کوئی اور ریئل ویلتھ ہے، نہیں، بس پیسہ پرنٹ کر دو. تو یہ ایک ایسی ببل ہے جو اب بہت اپنے اس ایکسپلوژن کے قریب پہنچ گئی ہے. آپ اندازہ کریں $6 ٹریلین کتنے ملکوں کی اکانومی بنتی ہوگی، کتنے ملکوں کا آپ کہہ لیں کہ بجٹ اس میں بن جائے گا. $6 ٹریلین صرف ایک سال میں پرنٹ کیا ہے. وائے؟ چونکہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے تو بس پیسہ چھاپی جاؤ، اور پھر جو پیسہ جنگوں میں جا رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں نا یوکرین کو انہوں نے کوئی $300 بلین دیے ہیں، $34 بلین یہاں اسرائیل کی جنگ پہ خرچ ہو گئے ہیں. تو اس طرح جنگوں میں وہ پیسہ جا رہا ہے اور جو ہے وہ پیچھے سے خسارہ پورا نہیں ہو رہا، تو پیسہ اس کو فل کرنے کے لیے پیسہ بس پرنٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ اب چل نہیں سکتا ہے، یہ بالکل اپنے بوائلنگ پوائنٹ پر صورتحال پہنچ گئی ہے. تو انہوں نے ریزلٹ میں لکھا ہے امریکن انسٹیٹیوٹ میں کہ فیک گروتھ ہے، اور یہ جو اپروچ ہے اس طرح سے پیسہ پرنٹ کرنے کی، یہ فیوچر کے لیے ماؤنٹین پرابلم، یعنی پہاڑوں سے بھی بلند پرابلمز ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. اور یہ پرنٹنگ منی ڈز ناٹ فکس اینی تھنگ، بلکہ یہ مزید ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے، اور بیفور اٹس ٹو لیٹ، یعنی یہ بس اس ڈیمیج کو بس اتنی دیر چھپاتا ہے، یعنی یہ پرنٹنگ دا منی اس خلا کو بس اتنی دیر پر کرتا ہے کہ ایک دن کرتے 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 یعنی کہ وہ فکسیبل ہی نہ رہے. یعنی آپ کا کوئی زخم ہے، وہ آپ ایک ایک گولی لے رہے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں کروا رہے، ایک گولی لی، پین کلر لے لی، وہ آرام آ گیا، لیکن کرتے 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 ایک دن ایسی صورتحال آ جائے گی کہ اب وہ ریکور نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا، ناقابل علاج سٹیج کے اوپر پہنچ جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں پرنٹنگ دا منی بیسیکلی یہی پروسیس ہے کہ ہم پین کلر لے رہے ہیں تو اس سے صورتحال حل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک ناقابل علاج والی سٹیج کے اوپر الٹیمیٹلی ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہی رشیا، چائنا، ایران، یہ سارے ملک یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پیسہ پرنٹ کرے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر الٹا سینکشنز لگائے جا رہے ہیں. تو خود امریکہ $38 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے. جس دن یہ ببل پھٹ گئی اس دن پوری دنیا میں فائنینشل کرائسس آئے گا. اور ادھر وال اسٹریٹ جرنل کیا لکھ رہا ہے؟ چائنیز ہیو ڈیمانڈیڈ ٹرمپ کمپلیٹ کیپیٹولیشن، تمام یو ایس ٹیرف ختم کیے جائیں، باقی جو میئرز انہوں نے لگائے ہیں وہ ختم کیے جائیں، پھر ہم منرلز کے اوپر جو ریسٹرکشن ہے وہ ختم کریں گے. وال اسٹریٹ جرنل. اب مجھے بتائیے یہ امریکہ کے لیے کتنی بڑی شکست ہونے جا رہی ہے. اگر وہ چائنا کی ڈیمانڈز مان لیتے ہیں تو بھائی دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ کس نے کس کو پچھاڑا ہے. چائنا نے اگر پچھاڑ دیا تو پھر کیا ہوگا، اور اگر چائنا کی بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا، پھر منرلز نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو امریکہ نے اپنا وقت اور پیسہ ضائع کیا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے، اور دنیا میں اقتدار کا وقت بدل رہا ہے. اور یہ امپائر جو ہے وہ اپنی مونوپلی اور ہیجمونک سٹیٹس سے اب وہ ختم ہونے جا رہا ہے. امریکہ آنے والی دہائیوں تک ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود رہے گا until and unless کوئی عالمی جنگ ہو جائے، نیوکلیر وار چھڑ جائے، وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن اگر نہیں ہوتی، امریکہ ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود رہے گا.
لیکن یہ جو ہیجمونک سٹیٹس ہے نا، یہ نہیں چلنے والا ہے، یہ بات اب بالکل سب کے سامنے واضح ہے۔ تو اسی تبدیلی سے، اسی گلوبل سٹرکچر کی تبدیلی سے فلسطین کا بھی فیصلہ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔